الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مالک جنت صاحب جود و کوثر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃ تحفۃ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم سب پڑھتے ہیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے عزیزان گرامی وقار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم کے ہستی ہے، وہ عظیم کے پرسنالٹی ہے جس کے صدقے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو بنائے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو بھی ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے دن گویا دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دو معجزات، the most biggest historical of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ سب سے پہلا معجزہ، دو معجزات ایسے ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسٹیٹس کیا ہے، حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پہلا معجزہ ہے معجزہ معراج ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے اپنی آنکھوں کی نظر سے نہیں دیکھا، اور گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی تھی، جواب کیا ملا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایک طرف اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جا رہا ہے معراج میں۔ شاعر نے کیا خوبصورت لکھا ہے کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، ہے کلام الہی نکھائے شہا، تیرے چہرے زلف و دتا کی قسم۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری اور آپ کی یہ سب سے بڑی، یوں سمجھ لے کیا ہے، سب سے بڑی نعمت اگر ہمیں اور آپ کو جو دیا گیا ہے وہ ہے قرآن کریم۔ پہلا معجزہ معجزہ معراج، اور دوسرا معجزہ ہے قرآن کریم، جو الحمدللہ آج بھی قاری صاحبان جب تلاوت کرتے ہیں، ایمان افروز کے ساتھ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتا ہے اور گویا ہمیں بہت سکون ملتا ہے۔ اے میرے عزیزو، قرآن کریم یہ مقدس کتاب ہے، یہ وہ آسمانی کتاب ہے جو ہدایت کے لیے ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کریم ہدایت ہے مومنوں کے لیے۔ اے میرے عزیز، بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں، ہمارے ماں بہنیں ہیں جو قرآن کریم صرف رمضان میں کھولتی ہے، اور اگر کوئی مر گیا، انتقال ہو گیا، اب 40واں و چہارم میں کھولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یاد رکھنا، تم قرآن کریم کو سینے سے لگاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر گویا ملائکہ سے کروں گا، تمہارا ذکر فرشتوں سے کروں گا، گویا کائنات کی وجود اس شخص کو یاد کرتی ہے۔ اے میرے عزیزو، اور فرشتے گویا دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا سوچ، ہمارا نظریہ کیا ہے۔ اے میرے عزیز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ معصوم، وہ عظیم کے ہستی ہے۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نے اس کائنات کو بنایا ہی نہیں ہوتا۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت نے کہا، کیا خوبصورت شعر لکھا ہے نا کہ یوسف نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت لکھتے ہیں، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ہے، زمین آسمان چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو
تو الحمدللہ ایمان کی تاثیر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی جو وظائف بتائے گئے ہیں احادیث میں مجموعہ جو مضمون ملتا ہے ہمیں میرے حاضرین، وہ آج ہمیں پڑھنے کی حاجت ہے۔ لیکن لوگ دنیا بھر کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے ہیں تو قرآن کریم ہے وہ اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتا ہے، یقین مانے وہ سچا بہترین مسلمان ہے، وہ ایک مبلغ اسلام کہلاتا ہے دنیا میں۔ لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جب بندہ تھا دنیا میں تو قرآن کریم کے طریقہ کار پہ چلتا تھا۔ قرآن نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بندہ زنا سے بچتا تھا، وہ غلط کام سے بچتا تھا۔ قرآن کریم نے جس چیز کا حکم دیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے میرے عزیزو؟ ہم قرآن کریم میں پڑھیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی یہی ہے۔ اور اگر ہم حدیث کی تفسیر کو پڑھیں گے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو اے میرے عزیز بندگی، زندگی برائے بندگی، زندگی کا مقصد وہ عبادت۔ ایک سبق بھی ملتا ہے نا، روزے سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جس کو ہم تھام لیتے ہیں پھر اسے توڑا نہیں کرتے۔ سبق ملتا ہے، ایک میسج ملتا ہے۔ لیکن رمضان اب جو رخصت ہو رہا ہے، اب یقین مانے کہ اس مقدس مہینے کی جو شان و عظمت تھی اب گویا وہ ہمیں نہیں ملے گی، اور اب گویا اس کی جو برکتیں ہیں، وسعتیں ہیں، جو فضائل ہیں، وہ اس سے ہم اب گویا محروم رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ رمضان چلا بھی گیا پھر بھی آپ نے عبادت کرنا ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ نے رب قدیر سے معافی مانگنی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کیسے دعا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو ثابت قدمی عطا فرما، دین کے طریقہ کار پہ چلا۔ وہ اللہ کے حبیب ہے، گویا یہ دعا کرتے ہیں میرے سران۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف نعرہ لگاتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن 100 کروڑ افسوس کہ ہمارا مسلمان کو وضو کا فرائض نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، انسان گناہ میں زیادہ ملوث رہتا ہے۔ اے میرے عزیزو، امام غزالی نے فرمایا تھا کہ موت کو ہر وقت نگاہوں کے سامنے تصور کرنا، اللہ سے ویسے ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہو، زندگی میں لمبی لمبی امیدوں سے، لمبی لمبی خواہشات سے پرہیز کرنا۔ اے میرے عزیز، آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا یہی چیز پہ لگی ہے، خواہشات کو بڑھا رہی ہے۔ اپنے گفتگو کو میں اختتام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو باتیں سیکھنے کو ملا، اللہ کریم ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت کو عام کرے۔ جہاں جہاں مسلمان نمازوں سے دور ہے، دیگر چیزوں سے دور، ان کو سمجھائے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سمجھائے، ان کا مذاق نہ، بلکہ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، اچھا 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یاد رکھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر میرے عزیزو، اگر لوگ تمہاری وجہ سے کوئی دین کے طریقہ کار پہ نہیں چل رہے، نماز کو چھوڑ رہے ہیں، تو بروز قیامت تم پھنسو گے، بروز قیامت تم رہو گے، تمہارا اعمال رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج سمجھنے کی حاجت ہے، آج ہمیں ان سبھی چیزوں پہ لڑنے کے لیے، بلکہ اتحاد، کیا فرمایا تھا حضور مجاہد ملت کا بڑا پیارا قول ہے کہ اتحاد میں برکت ہے، اور اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کوشش کریں، یہ جو سانسوں کی مالا، یہ جو لڑیاں چل رہی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، بہت جلد رمضان آیا پھر رخصت بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم میں روح ہے، ابھی جان باقی ہے، آنکھیں کھلی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہزاروں جنازے بھی اٹھا دے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، احساس نعمت نہیں ہے۔ تو یہ 100 کروڑ افسوس والی بات ہے۔ اس لیے میری مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے کہ جب تک زندہ ہے، باحیات ہے، آنکھیں کھلی ہیں، تب تک رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بیان میں خطاب میں کسی قسم کی لفظش کوتاہی غلطی ہوئی تو اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اپنی گفتگو کو میں اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.